جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکات ہے، برکت دینے والی اگرچہ اللہ ہی کی ذات ہے، مگر اس ذات الہی نے برکت کو حاصل کرنے کے کچھ اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ ان اسباب میں سب سے قوی سبب حضور کی ذات گرامی ہے، اس لیے عنوان گفتگو وجود مصطفیٰ کی برکات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوں، جس عالم اور جہان میں ہوں، آپ کی برکات اللہ نے ظاہر فرمائی۔ عالم ارواح میں عہد الست ہوا، اللہ کے سوال الست بربکم کا جواب جو پوری انسانیت کی زبان پر آیا، وہ رسول اللہ کے وجود کی برکت سے سب سے پہلے آپ نے جواب دیا۔ آپ سے سن کر ہر زبان بولی اور اس نے بلا شہید نہ کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں آئے، والدہ کے پیٹ میں تھے، برکات کا اظہار ہوا، بشارتیں ملنے لگی۔ حضرت آمینہ پتھر پہ چلتی تو ریشم پہ چلنا محسوس ہوتا، کنویں پہ کھڑی ہوتی، گہرائیوں سے پانی ابھر کر کناروں تک پہنچ جاتا، پتھر سلام کہتے، درخت سلام کہتے، ستارے حضرت آمینہ کی طرف مائل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ولادت سے پہلے بھی ظاہر ہوئی، بوقت ولادت بھی ظاہر ہوئی۔ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے، بحیرہ صابہ خشک ہو گیا، آتش کدہ فارس بجھ گیا، بیت اللہ نور سے بھر گیا، جتنے بت نصب تھے سب نے سر جھکا دیے، نہر فرات نے زیر زمین راستہ بنا لیا، جتنی قوتیں باطل قوتیں تھیں ان سب کے زوال کا اشارہ مل گیا۔ یہ آپ کی ان برکات کا ظہور ہے جو وقت ولادت ظاہر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سن میں تشریف لائے، اس پورے سال میں ہمارے اکابر نے اسے سن الفتح والابتہاج قرار دیا، خوشحالی کا سال، تر و تازگی کا سال۔ اللہ نے جتنی حاملہ عورتیں تھیں اور اس سال انہوں نے اولاد کو جنم دیا تو اللہ نے سب کو لڑکے عطا فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عمر کے حصے میں ہو، آپ کی برکت کامل طریقے سے ظاہر ہوئی۔ اہل عرب میں رواج تھا کہ اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لیے، بچپن گزارنے کے لیے شہر سے دیہاتوں میں بھیجتے تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ خواتین اپنے خاوندوں کی خدمت کے لیے فارغ ہو جائیں، بچوں کو دودھ دایا پلائیں اور وہ خدمت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ دیہاتوں میں رہ کر بچوں کے اعصاب، ہڈیاں مضبوط اور پختہ ہو جائیں۔ تیسری وجہ یہ تھی دیہاتوں کی عربی زیادہ فصیح اور اچھی تھی، ان کی بول چال زبان زیادہ فصیح اور اچھی ہو تاکہ آنے والے وقت میں وہ قائدانہ کردار ادا کر سکے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ اہل عرب کے جد امجد حضرت معاذ وہ بڑی جسمانی قوت کے مالک تھے، ان کی ہڈیوں کی مضبوطی، اعصاب کی پختگی معروف و مشہور تھی، تو اہل عرب دیہاتوں میں اس لیے بھیجتے تھے کہ یہ اوصاف ہمارے بچوں میں بھی پیدا ہو جائیں، ماں کی وراثت سے انہیں کامل حصہ ملے، اور بہت ساری وجوہات تھیں۔ اسی حکمت کے پیش نظر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے قبیلہ بنو سعد میں گئے۔ آپ کے بچپن کے ابتدائی 4 سال وہاں گزرے۔
ابن اسحاق کی روایت ہے، حضرت حلیمہ خود کہتی ہیں ایک مرتبہ خواتین کا قافلہ بنو سعد سے جو حوازن کی شاخ ہے مکہ شہر کی طرف اس غرض سے نکلا کہ بچے لے کے آئے اور انہیں دودھ پلائے۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ بچوں کے والدین دودھ پلانے پر دایا کو مرضعہ کو انعام و اکرام سے نوازتے تھے، اور خواتین کی کوشش ہوتی تھی کہ اسی گھر کا بچہ لیا جائے جو کھاتا پیتا گھر ہو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں خواتین کے قافلہ میں شریک ہو گئی، ان کے خاوند حارث بن عبد العزیٰ ساتھ تھے، ایک رضائی بیٹا ساتھ تھا، 2 سواریاں تھیں، ایک سفید رنگ کی کمزور گدی اور ایک اونٹنی، اس کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں خشک سالی اور قحط کے زمانے میں جب بنو سعد سے مکہ کی طرف ہم جانے لگے تو میری سفید گدی جس پر حضرت حلیمہ خود سوار تھی وہ چلتی نہیں تھی، آہستہ آہستہ قافلہ سے پیچھے رہ جاتی، قافلہ کے لیے مصیبت بن گئی۔ اب قافلہ والے نہ چھوڑ کر جا سکتے تھے نہ یہ تیز چلنے کو تیار تھی، لے دے کے مکہ کے قریب پہنچے، وہاں پیڑاؤں ڈالا، ایک ڈیرا بنایا، وہاں سے پھر اپنا سامان رکھ کر جانور باندھ کر خواتین مکہ میں بچوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ بہت ساری دایا تھی، ہر ایک کا گزر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوا، آمنہ کے گھر سے، عبد المطلب کے گھر سے، اور خواتین جو بچے لینے آئی تھی جنہیں دایا کہتے ہیں وہ اس وجہ سے حضور کو چھوڑ کر چلی گئی کہ یہ یتیم ہے، اس کی بیوہ ماں اور بوڑھا دادا ہمیں کیا انعام و اکرام دیں گے۔ اگرچہ اجرت طے نہیں ہوتی تھی، وہ آزاد خواتین اپنے پستانوں سے نکلنے والے دودھ کی اجرت طے نہیں کرتی تھی، لیکن یہ ذہن میں ضرور ہوتا تھا کہ ویسے ہی کوئی کھاتا پیتا گھر ہو وہ انعام و اکرام میں کمی نہ کرے۔ حضور چونکہ یتیم تھے تو وہ آپ کو چھوڑ کر جاتی رہی، لیکن میں اس کو یوں کہوں گا وہ چھوڑ کر نہیں جاتی تھی بلکہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا اور اپنا حبیب اس سوچ کی حامل خواتین کی آغوش میں نہیں ڈالا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، لیکن دنیا کو نہیں پتا تھا کہ یہ یتیم ہی در یتیم ہے، یہ یتیم ہی در یتیم ہے۔ چنانچہ سب خواتین نے بچے اٹھا لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ ملا، یہ بھی اللہ کی تکوین اور تقسیم ہے۔ اللہ نے کائنات کی دولت حضرت حلیمہ کو دینی تھی اور اس دولت کے ہوتے ہوئے حلیمہ کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا حضرت حلیمہ کو اس سفر میں کوئی بچہ نہیں ملا۔ جب سب کی گود بچوں سے بھر گئی حضرت حلیمہ پریشان بھی تھی۔ خواتین کہنے لگی دایا کہ فلاں گھر میں بچہ ہے پر ہے یتیم، اگر تو اٹھانا چاہے تو اٹھا لے۔ اپنے خامن سے مشورہ کیا، حارث سے، وہ کہنے لگے کوئی نہیں، اللہ اس کے وجود کی وجہ سے ہی ہمیں برکتیں دے سکتا ہے، چھوڑ کر نہ جائے۔ حضرت حلیمہ بھی خالی واپس پلٹنے کو اپنے لیے آر سمجھتی تھی، چلی گئی۔ گھر کا پتہ پوچھ کر دیگر بچے لینے والی خواتین سے عبد المطلب کے گھر پہنچی، دستک دی، عبد المطلب نکلے، کام پوچھا، بتایا بچہ لینے آئی ہوں۔ عبد المطلب فرمانے لگے وہ تو یتیم ہے، باقی سب آ کے چلی گئی، مڑ گئی نہیں، اللہ نے موڑ دی، تو کیا تو لے لے گی؟ وہ کہنے لگی میں لے لوں گی۔ پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگی سعدیہ، حلیمہ سعدیہ۔ تیرا نام کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ۔ کس قبیلے سے ہو؟ بنو سعد سے۔ عبد المطلب فرمانے لگے حلم اور سعد یہ بہت بڑی بھلائیاں ہیں، اور نیک فالی مراد لیتے ہوئے خوش ہوئے، کہا آئیے آپ کو بچے کی والدہ سے ملواتا ہوں۔ حضرت آمنہ کے پاس لے گئے،
حضرت آمینہ حضور کے پاس لے گئی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں آمینہ کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئی جس کمرہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اماں آمینہ نے حلیمہ کو کہا یہ بچہ ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صوف کا سفید کپڑا تھا، نیچے سبز رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی، مسکراہٹ لبوں سے کھیل رہی تھی، حضور کی آنکھیں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں، دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور نکل رہا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں فریفتہ ہو گئی، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے یک بیک دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اٹھایا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں دل میں ایسی محبت پیدا ہو گئی، مجھے یوں محسوس ہوا مجھے دونوں جہانوں کی خوشیاں مل گئی۔ حضرت حلیمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئی جہاں پیڑاؤ ڈالا ہوا تھا، خشک سالی کا زمانہ تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میری گدی بھی لاغر تھی، چلنے میں کمزور تھی، لے دے کے مکہ میں پہنچی تھی، اور اونٹنی کا یہ حال تھا، وہ دودھ دینے والی اونٹنی تھی، اس کے تھنوں سے قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا، میری اپنی چھاتی میں دودھ نہیں تھا۔ جو رضائی بھائی تھا حضور کا حلیمہ کے ہاں دودھ پینے کے لیے پہلے سے موجود تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں وہ بھوک کی وجہ سے رات بھر سو نہیں سکتا تھا، اس قدر بلکتا تھا کہ وہ تو کیا سوتا، ہم خامن اور بیوی بھی نہیں سو سکتے تھے۔ لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، لے کر اپنے مقام پر آئی اور حضور کو دودھ پلانے لگی، حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے اپنی چھاتی کا دایاں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک پہ رکھا تو میری چھاتی دودھ سے بھر گئی، آپ نے شکم سیر ہو کر پیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک اپنے بایاں پستان کو لگایا، آپ نے منہ نہیں کھولا، منہ بند کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے سبق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہی نہیں نبیوں کے نبی بن کر آئے، رسول ہی نہیں رسولوں کے رسول بن کر آئے۔ آپ حق دلانے آئے، حق کھانے نہیں آئے۔ چونکہ ایک رضائی بھائی اور بھی تھا، وہ بھی حضرت حلیمہ کا دودھ پیتا تھا، تو حضور نے دوسرے جانب کو منہ نہیں کھولا کہ وہ آپ کے بھائی کا حق تھا، ایک طرف سے پیا، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے سے انکار فرما دیا۔ حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ سے بنو سعد اپنے قبیلے کی جانب روانہ ہوئی، قافلہ چل پڑا۔ حلیمہ بھی وہی ہے، سواریاں بھی وہی ہیں، قافلہ بھی وہی ہے، لیکن آتے وقت جو حالت تھی جاتے وقت وہ بدل چکی ہے۔ جاتے وقت پوزیشن کیا ہے؟ پہلے حلیمہ سب سے پیچھے تھی اور اب حلیمہ سب سے آگے ہے، اب حلیمہ سب سے آگے ہے۔ جو سواری قافلہ روک روک کر ساتھ ملائی جاتی تھی، اب وہ سواری ہے کہ قافلہ اس کے قریب بھی نہیں ہو پا رہا، وہ دوڑتی جا رہی ہے۔ قافلہ والے کہتے ہیں ابو زویب کی بیٹی حلیمہ بتا تو صحیح، تو بھی وہی ہے، سواری بھی وہی ہے، تو بدلہ کیا ہے کہ پہلے تو ہمارے ساتھ مل نہیں سکتی تھی اور اب ہمیں پکڑا ہی نہیں دے رہی؟ کہا ہوگا حلیمہ نے میں بھی وہی ہوں، سواری بھی وہی ہے، پر سوار تو بدل گیا ہے، سوار تو بدل گیا ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنو سعد میں پہنچی۔ آپ کا خیمہ حضور کی تشریف آوری سے مہک اٹھا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی اور آس پاس
سبز گھاس نے لہلہانا شروع کر دیا، باہر آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک حضرت حلیمہ کے پاس رہے، اور آپ ان 2 سالوں میں اتنے مضبوط ہوئے کہ بچہ 4 سالوں میں بھی نہیں ہوتا، اتنے مضبوط ہوئے۔ 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ حضور کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس پہنچی۔ اب محبت اس قدر راسخ ہو چکی تھی، حضرت حلیمہ کو چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اگر کچھ عرصہ اور میرے پاس رہ جائے، مدت 2 سال ہے، حولین کاملین، اگر یہ کچھ عرصہ اور میرے ساتھ رہ جائے تو مزید مضبوط ہو جائے گا، زبان بھی مزید پختہ ہو جائے گی۔ اس وقت مکہ میں ایک وبائی مرض کا خطرہ تھا۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کی درخواست کو قبول فرما لیا کہ چلو ٹھیک ہے، مزید کچھ عرصہ حضور آپ کے پاس رہے، محمد آپ کے پاس رہے۔ حضرت حلیمہ لے کر آ گئی، شکر کیا، کیونکہ مشکل تھا حلیمہ کے لیے حضور سے جدا ہونا، نظروں سے اوجھل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندگی گزارنا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید 2 سال حضرت حلیمہ کے پاس رہے، چونکہ بڑی جلدی بڑے پھلے پھولے، بکریاں چرانے بھی جاتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرانے جاتے تھے۔ آپ کے وجود مسعود کی برکت دیکھیے، خشک پہاڑ، کالی چٹانیں اور ننگے پتھر، جیسے ہی رسول اللہ کا رخ ان کی طرف ہوتا وہ سبز لباس پہن لیتے، جدھر کو حضور جاتے ادھر کو خشک پہاڑ بھی سرسبز نظر آتے۔ جو بکریاں صبح سے شام تک چر کر بھی خالی پیٹ واپس پلٹتی تھیں، وہ چند لمحوں میں شکم سیر ہو کے آنے لگی، اور دیگر چرواہوں میں، ان کے مالکوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ پتہ نہیں کسی نرالی چراگاہ میں ابو زویب کی بیٹی حلیمہ کا لڑکا بکریاں لے کے جاتا ہے۔ مالک اپنے چرواہوں کو کہنے لگے تم بھی ادھر ہی جایا کرو جدھر محمد اپنی بکریوں کو لے کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ برکت محمد مصطفیٰ کی تھی کہ آپ جن بکریوں کو چرنے کے لیے لے کے جاتے تھے وہ بڑی جلدی پیٹ بھر کر واپس آ جاتی تھی، اور دوسرے لوگوں کی بکریوں کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت تھی۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5ویں سال میں تھے، بچوں میں کھیل رہے تھے، اچانک جبریل آئے، آپ کو بچوں سے الگ کیا اور آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کا قلب اطہر نکالا، اس سے گوشت کا ایک لوتھڑا نکال کر پھینک دیا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ باقی جو قلب اطہر تھا اس کو ایک تشت میں، تھال میں رکھا، زمزم کے پانی سے دھو کر پھر آپ کے سینہ مبارک میں پیوست کر دیا۔ جب یہ شک صدر کا معاملہ پیش آیا تو کسی نے جا کے حضرت حلیمہ کو کہا محمد قتل کر دیے گئے۔ وہ گھبرائی ہوئی آئی، سانس پھولا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے آ رہے تھے، آپ کو دیکھا، یہاں سلائی کے نشان تھے، آپ کے سینہ اطہر پر سلائی کے نشان تھے۔ حضرت حلیمہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور لے کر حضرت آمنہ کے پاس چلی گئی کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ سمجھ چکی تھی غیر معمولی بچہ ہے، عام بچوں کی طرح نہیں ہے، غیر معمولی بچہ ہے۔ اور حضور کا 4 مرتبہ شک صدر ہوا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے نشر الدین میں لکھا، بچپن میں 4 یا 5 سال کی عمر میں، اس کی غرض اور مقصد کیا تھا کہ بچوں کی جو کھیل کود کی جانب رغبت ہوتی ہے، حضور کے قلب اطہر سے وہ رغبت نکال دی جائے۔
اور ایک مرتبہ بلوغت کے قریب آپ کا شک صدر ہوا کہ جوانی میں جو جنسی خواہشات غالب آنے لگتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے یہ عنصر نکال دیا جائے. ایک مرتبہ نزول وحی سے پہلے تاکہ وحی کے بوجھ اٹھانے کا تحمل آپ میں پیدا ہو جائے, اور ایک مرتبہ معراج پر لے جانے سے پہلے تاکہ دیدار الہی کا تحمل پیدا ہو جائے. یہ 4 مرتبہ شک صدر ہوا. حضرت حلیمہ نے اس شک صدر کے بعد گھبراہٹ محسوس کی, ڈر سی گئی, حضرت آمنہ کے پاس واپس کر آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس تک اپنی والدہ کے پاس رہے. جب 6 برس آپ کی عمر ہوئی تو والدہ داغ مفارقت دی گئی. والد کا سایہ ولادت سے پہلے اٹھ چکا تھا. 6 برس کے ہوئے والدہ بھی داغ مفارقت دے گئی. مکہ سے مدینہ آئی, اپنے خامن کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے مہینہ مدینہ میں رہی. 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے واپس جانے لگی تو مقام ابوا پر آپ کا انتقال ہوا, وہاں وفات پا گئی, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ مکہ پہنچے. اس کے بعد پھر حضور اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے. 6 سے 8 برس 2 مہینے 10 دن تک. جب آپ کی اتنی عمر ہوئی پھر دادا بھی چل بسے. اس دوران آپ کے دادا نے بے پناہ شفقت سے آپ کو نوازا. بیت اللہ میں حضرت عبد المطلب کا کعبۃ اللہ کے سائے میں تخت لگتا تھا, اس پہ آپ بیٹھتے تھے, اور آپ کا کوئی بیٹا بھی اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا. حضور کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے کسی بیٹے نے حضور کو یعنی اپنے بھتیجے کو اتارنا چاہا. عبد المطلب نے منع کر دیا کہ یہ عام بچوں کی طرح بچہ نہیں ہے. بے پناہ شفقتوں اور محبتوں سے نوازا. بالآخر جب حضور کی عمر 8 برس 2 مہینے 10 دن ہوئی تو عبد المطلب کا پیمانہ حیات بھی لبریز ہو گیا, اور حضور اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے. انہوں نے بھی اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا, ایمان نہیں لائے, مگر حضور کی حمایت آخری دم تک جاری رکھی. 40 سال پر اعلان نبوت فرمایا. اس کے بعد جتنے سرداران قریش کی طرف سے جھگڑے ہوئے اور حضور کے ساتھ انہوں نے جو بھی کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب ہر موقع پہ کھڑا نظر آیا. جب حضور ابو طالب کے کفالت میں آئے تو آپ کے وجود مسعود کی برکت کا ظہور کیسے کیسے ہوا. ایک واقعہ سر دست عرض کرتا ہوں. قحط پڑ گیا, قحط سالی تھی جس کو ہم کہتے ہیں کال پڑ گیا. لوگ ابو طالب کے پاس آئے, آپ قبیلے کے بزرگ ہیں, کعبۃ اللہ میں جا کر اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش برسے, یہ قحط سالی ختم ہو. ابو طالب نے حضور کی انگلی پکڑی, آپ کو لے کر کعبۃ اللہ میں آ گئے. کعبۃ اللہ کے ساتھ آپ کی پشت مبارک لگا کے آپ کو بیٹھا دیا. اس وقت جب ابو طالب حضور کو لے کر آئے, کعبۃ اللہ سے آپ کی پشت مبارک پیٹھ مبارک لگا کے آپ کو بٹھایا. مطلع صاف تھا, کہیں بادل کا کوئی ریشہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. پھر ابو طالب نے دعا کی اور وسیلہ حضور کا پیش کیا کہ مولا اس کی برکت سے بارش برسا کے اس قحط کو دور کر دے. ائمہ سیر نے لکھا ہے ابھی ہاتھ چہرے کی طرف پلٹے نہیں تھے ابو طالب کے کہ ایک بادل کا ٹکڑا ادھر سے آ رہا ہے, ایک ادھر سے آ رہا ہے, ایک ادھر سے آ رہا ہے, ایک ادھر سے آ رہا ہے. یک بیک آسمان پہ بادل چھا گئے, فضائے آسمانی کو کالی گھٹاؤں نے گھیر لیا, اور ایسی موسلا دھار بارش برسی کہ مکہ میں سیلاب کا منظر نظر آنے لگا. اس وقت ابو طالب نے حضور کے لیے کہا ابیض یستسقی الغمام بوجہہ, ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل. میرا بھتیجا اتنا خوبصورت حسین و جمیل, یستسقی الغمام بوجہہ کہ اس کے چہرے کی برکت اور وسیلے سے
باران رحمت کو طلب کیا جاتا ہے، باران رحمت مانگی جاتی ہے۔ سمال الیتامہ، یہ یتیموں کا آسرا ہے۔ عصمت للارامل، بیواؤں کا محافظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے ایک شادی کنواری لڑکی سے کی ہے، حضرت عائشہ سے، اور بہت چھوٹی عمر تھی حضرت عائشہ کی جب ان سے شادی کی۔ اس کی بھی بہت ساری حکمتیں، ایک تو تعدد ازواج کی بڑی حکمتیں ہیں، پھر حضرت عائشہ کے ساتھ جو حضرت عائشہ کی چھوٹی عمر میں شادی کی گئی، اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ حضور کو ایک ایسی خاتون چاہیے تھی جو بالکل چھوٹی عمر میں ہو، اس کا ذہن مقناطیس ہو، جو حضور فرمائے وہ اس کو ایسے کھینچ کے محفوظ کر لے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے۔ اپنی زندگی میں حضور اسے اس طرح تیار کرے، اپنی تعلیم و تربیت کا ایسا شاہکار بنائے کہ حضور کے بعد وہ پوری امت کی خواتین کی تربیت کرے۔ بوڑھے دماغوں میں یہ صلاحیت اور قوت نہیں ہوتی۔ بچپن میں جو چیزیں حفظ ہو جاتی ہیں وہ بڑھاپے میں بھی نہیں بھولتی، جو جوانی اور بڑھاپے میں حفظ کی جاتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ زور لگا ہے۔ بہرحال اس وجہ سے حضرت عائشہ سے شادی کی جس وقت ان کی عمر تھوڑی تھی، وگرنہ عصمت للارامل، آپ کی جتنی شادیاں ہوئی سب مطلقہ یا بیوہ خواتین سے ہوئی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصمت للارامل ان کے محافظ تھے۔ یہ ابو طالب نے کہا۔ پھر جب آپ کی عمر مبارک 12 سال 2 مہینے 10 دن ہوئی، ابو طالب ملک شام ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ جانے لگے۔ حضور چونکہ ابو طالب کے کفالت میں تھے، آپ کو چھوڑ کر جانا گوارا نہ ہو، ساتھ لے گئے۔ جب چلتے چلاتے ملک کے شام کے شہر بصرہ میں پہنچے، بصرہ ایک درخت کے نیچے قافلہ نے قیام کیا، درخت کے نیچے، اور اس کے قریب ایک خانقاہ تھی، اس میں اہل کتاب کے ایک بڑے عالم کا گرجا تھا۔ جیسے ہی وہاں قافلہ رکا، وہ اہل کتاب کا بڑا عالم اپنے معبد سے باہر آیا اور ایک ایک چہرے کو قافلہ میں دیکھنے لگا۔ دیکھتا دیکھتا جب حضور کی ذات گرامی پر پہنچا تو رک گیا، تھم اور جم گیا، کوئی بات نہیں کی۔ قافلہ کا سرپرست پوچھا اور پورے قافلہ کی دعوت کر دی، پورے قافلہ کی۔ ابو طالب نے قبول کر لی۔ جب دعوت پہ گئے تو بعض اہل علم نے لکھا ہے حضور کو سامان کے پاس بٹھا گئے، قافلہ چلا گیا۔ اب دعوت جس کے لیے تیار ہوئی وہ نظر نہ آیا، راہ پریشان ہے۔ نام اس کا جرجیس تھا، بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ وہ پریشان ہے کہ جو سبب ہے اس دعوت کا، جو دلہا ہے اس بزم کا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ پوچھا وہ بچہ کہاں ہے؟ بتایا وہ تو سامان کے پاس ہے۔ فرمایا دعوت تو اسی کی ہے، تمہیں تو اس کی برکت سے مل رہی ہے۔ لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، سب نے کھانا تناول کیا۔ جب فارغ ہوئے تو حضور نے پوچھا اس بچے کا سرپرست کون ہے؟ بتایا ابو طالب۔ علیحدہ لے گئے، کہنے لگے یہ بچہ معمولی نہیں ہے، یہ سید العالمین ہے، اللہ اسے رحمت للعالمین بنائے گا۔ سید العالمین ہے، اللہ اسے رحمت للعالمین بنائے گا۔ اس کی بشارتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اللہ نے ہمیں اس کی نشانیاں بتائی ہیں۔ حضور کی آمد کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی تھیں، کائنات جہاں آپ کی آمد کی منتظر تھی۔ یہ یہودی اور عیسائی علماء یہ بھی آپ کی آمد اور آپ کے تشریف آوری کے لیے بے چین تھے، راہ تک رہے تھے۔ ابو طالب کہنے لگے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا یہ اللہ کا آخری نبی ہے، یہ اللہ کا آخری رسول ہے، یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے، اس پہ نبوت ختم ہے۔ ابو طالب کہنے لگے تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا میں کبھی کبھار اپنے اس معبد سے باہر نکلتا ہوں، لیکن آج جب تم وادی کے اس طرف آئے اچانک میرے معبد میں ہلچل مچ گئی۔ میں جلدی سے باہر نکلا تو میں نے جتنے درخت اور پتھر تھے سب کو سجدہ ریز پایا،
جتنے درخت اور پتھر تھے سب کو سجدہ ریز پایا. یہ درخت اور پتھر کسی نبی کے لیے ہی سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس لیے یہ اللہ کا نبی ہے. اور نبی سارے گزر چکے، اب ایک ہی نبی باقی ہے. ہماری کتابیں یہ کہتی ہیں وہ نبی آخر الزمان ہے، وہ احمد مرسل ہے. تو جب میں نے ان کو اس کے لیے سجدہ ریز دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ ہستی وہی ہے، یہ وہی ہے. اور اگر ابو طالب تجھے یقین نہ آئے تو میں تجھے ایک نشانی اور بتا دیتا ہوں. ہماری کتابیں کہتی ہیں جو اللہ کا آخری نبی ہوگا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نرم ہڈی کے نیچے سیب کی طرح ایک نشانی ہوگی. اہل اسلام اسے مہر نبوت کہتے ہیں. وہ ایک ابری ہوئی جگہ ہے، وہاں سے گوشت آپ کے جسم مبارک کے حصے کا ابرا ہوا ہے، اسے اہل اسلام مہر نبوت کہتے ہیں. وہ بھی دیکھی گئی تو وہ بھی مل گئی. وہ عالم کہنے لگا بحیرہ راہب نے کہا ابو طالب اس کو شام لے کر نہ جاؤ، یہاں سے واپس بھیج دو، کیونکہ شام میں یہودی اس کے دشمن ہیں، انہیں بڑا حسد ہے. نبوت بنی اسرائیل سے اٹھ گئی، بنی اسماعیل میں چلی گئی، تمہارا دور اقتدار ختم ہو گیا، اب شاہی محمد مصطفیٰ کی ہوگی، وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے. چنانچہ ابو طالب نے حضور کو کچھ ساتھیوں کے ہمراہ وہیں سے واپس بھیج دیا. تو یہ آپ کا ملک کے شام کی جانب سفر تھا جس میں آپ کی برکتیں قدم قدم پہ دیکھی گئی. اور جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا تھا اس وقت کے جغرافیہ میں وہ ملک شام میں تھا، آج کل کے جغرافیہ میں وہ اردن میں آتا ہے. میں اس درخت تک ہو کے آیا ہوں، آج بھی وہ درخت موجود ہے، اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں. وہاں کے جو ہمارے ساتھ دوست تھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو ٹہنیاں اس کی جھکی ہوئی ہیں ان کا پس منظر پتہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا بتائیے پس منظر کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جب قافلہ یہاں ٹھہرا، حضور چونکہ بچے تھے، آپ کی عمر لگ بھگ 12 سال تھی، سب سائے میں آ گئے، حضور سائے سے باہر ہو کے بیٹھے تو ان ٹہنیوں نے دراز ہو کے محمد پہ سایہ کر دیا. ان ٹہنیوں نے دراز ہو کے حضور پہ سایہ کر دیا. آج بھی وہ درخت سلامت ہے، محمد مصطفیٰ کے بچپن کی نشانی ہے. جو پروردگار ان نشانات کو مٹنے نہیں دے رہے جو حضور کے وجود مسعود کی وجہ سے قائم ہوئے تھے، وہ پروردگار نبی کے دین کو کیسے مٹنے دے گا؟ نبی کی سنت کو کیسے مٹنے دے گا؟ نبی کی شریعت کو کیسے مٹنے دے گا؟ بدعت کی جو بھی کر لے نبی کی سنت پھر بھی قائم اور دائم رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکہ. اس سے آگے چلیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس ہوئی. عنفوان شباب میں آپ کا کوئی متعین کام نہیں تھا، آپ محنت مزدوری کرتے تھے. آپ نے بنو سعد قبیلہ کی بکریاں چرائی، بخاری کی روایت ہے چند کی رات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت، آپ کے اخلاق اور بلند کردار کی شہرت پہنچی. آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا اعطاء نبوت سے پہلے بھی. حضرت خدیجہ تاجر پیشہ خاتون تھی اور 2 خاوندوں سے بیوہ ہو چکی تھی، صاحب اولاد تھی. بڑے بڑے مکہ کے رئیس اور تاجر پیغام نکاح بھیجتے تھے، مسترد فرما دیتی تھی. تاجر پیشہ تھی، مالدار خاتون تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جب آپ کی امانت و دیانت کی خبر پہنچی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ ملک شام میرے تجارتی قافلہ کے ساتھ جائیں تو جتنی اجرت میں پہلے لوگوں کو دیتی ہوں اس سے بڑھ کے آپ کو دوں. حضور ویسے بھی محنت مزدوری کرتے تھے اور اعطاء نبوت کے بعد آپ نے مزدور کو اللہ کا حبیب قرار دیا. القاسب حبیب اللہ، آپ نے پیشکش قبول فرما لی. تجارتی سامان کے ساتھ ملک شام گئے. یہ دوسرا سفر تھا حضور کا ملک شام کی جانب. 12 سال کی عمر میں جو تکمیل کو نہیں پہنچا. گئے، حضرت خدیجہ نے اپنا میسرہ نامی غلام ساتھ بھیج دیا. جب حضور گئے تو 40 سال حضرت خدیجہ کی عمر تھی.
بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی تھی، مکے کی بڑی تاجر تھی، لیکن اس کے باوجود کسی سفر میں اتنا نفع نہیں ہوا جتنا اس سفر میں محمد مصطفیٰ کے وجود مسعود کی برکت سے ہوا۔ اب آپ کا تجارت کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کی امانت و دیانت کی کیفیت اور عالم کیا تھا، یہ ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں۔ جب حضور واپس آئے، غیر معمولی نفع دیکھ کر حضرت خدیجہ حیران رہ گئی، اپنے غلام کو بلا لیا، میسرہ کو، راستے کے احوال بتاؤ۔ وہ کہنے لگا بی بی آپ کو کیا احوال بتاؤں، میں نے تو عجیب احوال دیکھے، ہم دھوپ میں ہوتے تھے یہ چھاؤں میں ہوتا تھا، ہم دھوپ میں ہوتے تھے یہ چھاؤں میں ہوتا تھا، یہ جدھر جاتا تھا مسلسل بادل کا ایک ٹکڑا اس پہ سایہ کرتا، ہمیں اس پہ فرشتوں کا پہرا نظر آیا، اور اس کی امانت و دیانت ایسی، کلام کی مٹھاس ایسی، اخلاق کی لذت ایسی، کیا کہیے اس کے حسن اخلاق کا، کیا کہیے اس کی مربت کا، محبت کا، مودت کا، کیا کہیے اس کے طرز تجارت کا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت خدیجہ انگشت بدندار رہ گئی، انگشت بدندار رہ گئی، کہنے لگی خدیجہ تجھے تیرا گم گشتہ گوہر مطلوب مل گیا ہے۔ اپنی سہیلی نفیسہ سے بات کی، میں محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لوگ میرے منت اور سماجت کر رہے ہیں، لیکن میں محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں، بات چلاؤ۔ نفیسہ نے حضور سے بات کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رضامندی کا اظہار کر دیا، پھر آپ کے چچوں سے بات ہوئی، انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی، اور اس سفر کے ٹھیک 2 مہینے کے بعد حضور کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا۔ یہاں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو یہ حضور نے 25 برس کی عمر میں 40 سالہ بوڑھی خاتون سے، جو 2 خاوندوں سے بیوہ اور صاحب اولاد تھی، نکاح کر کے مغرب کے ان دانشوروں کے منہ پہ تماچا مار دیا جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پرست تھے، انہوں نے تعدد ازواج، زیادہ شادیاں اس لیے کی تاکہ آپ اپنی جسمانی خواہش کو پورا کر سکے۔ حضور نے ان فوان شباب میں 40 برس کی 2 خاوندوں سے بیوہ خاتون کے ساتھ شادی کر کے کہا اگر خواہش ہوتی تو پہلی شادی ایسے نہ کرتا، جبکہ عرب کی کنواری لڑکیاں مصطفیٰ سے شادی کی خواہش مند تھی، مالدار گھرانوں کی لڑکیاں شادی کے لیے مصطفیٰ کی ہاں کی منتظر تھی، لیکن آپ نے اپنی زبان سے ہاں نہیں کی۔ رہا حضور کا زیادہ خواتین سے شادیاں کرنا، اس کی تو دینی حکمت ہے، اس پہ میں نے متعدد بار گفتگو کی، آج میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ایک بات تو یہ، دوسری ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ جب حضور کی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، جو مہر مقرر ہوا وہ 20 اونٹ تھا، 20 اونٹ مہر مقرر ہوا۔ اور یہ بات میں ہائی الرٹ اس لیے کر رہا ہوں، اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی، کبھی کبھی نکاح پڑھانے کے لیے کہیں جانا ہوتا ہے، ویسے میں آتا جاتا نہیں نکاح پڑھانے کے لیے، چونکہ اس میں جو حال ہوتا ہے وہ بھی ناقابل بیان ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں جانا پڑ جائے تو پھر بڑی عجیب و غریب صورتحال سامنے آتی ہے۔ کنجروں پہ ڈالر لٹائے جا رہے ہوتے ہیں، مراسیوں پہ پیسوں کے بیگوں کا منہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب دلہن بیچاری کا مہر پوچھا جاتا ہے تو پھر دلہا بھی، اس کا والد بھی یتیموں کی طرح مولوی کا منہ دیکھ، مول صاحب شری بھائی یہ ہے شری۔ حضور نے حضرت خدیجہ کا 20 اونٹ مہر مقرر کیا، 1 لاکھ کا بھی اونٹ لگایا جائے تو 20 لاکھ مہر تھا، حضرت خدیجہ کا 20 لاکھ مہر تھا۔ ولیمے پہ لاکھوں لگاؤ، مہندی پہ لاکھوں لگاؤ، شادی پہ لاکھوں لگاؤ، عطا اللہ بلاؤ، مراسی کنجر اور کنجریاں بلاؤ، ان پہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دو، اور ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچو کہ یہ جو لے کے آ رہے ہو یہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے، یہ تیری بہو ہے، یہ تیرے گھر کی عزت ہے، اس کا مہر اگر اچھا رکھو گے تو خاندان میں اچھی شہرت ملے گی،
اس کی بھی عزت ہوگی، تمہاری بھی عزت ہوگی۔ اس وقت کہتے ہیں مول صاحب شریف ریا اپنا مہر مولوی مقرر کرے، تو تمہیں نہیں پتا تمہاری مالی حیثیت کیا ہے، وہ تو کنجروں کے اوپر تمہاری عنایات سے سمجھ آ رہی ہے، تمہاری مہندی کے فنکشن سے سمجھ آ رہی ہے، تمہاری بارات کی گاڑیوں اور آنے والے مہمانوں سے سمجھ آ رہی ہے، تمہارے ولیمے کے کھانوں سے سمجھ آ رہی ہے۔ تو اس وقت جب مہر کی باری آتی ہے یا نکاح خاں کو دینے کی باری آتی ہے، تم فقیر مسکین اور محتاج کیوں بن جاتے ہو؟ تو مہر اچھا مقرر کرو، شرعی مہر یہی ہے جو تمہاری مالی حیثیت ہو، جو تمہاری مالی حیثیت ہو۔ یہ لڑکی والوں سے نہ پوچھو، خود اپنی مالی حیثیت کے مطابق بتاؤ یہ ہماری مالی حیثیت ہے، اتنا ہم مہر مقرر کرتے ہیں، الا یہ کہ کوئی لڑکی والا خود ڈیمانڈ کرے کہ اتنا مہر ہونا چاہیے، اس پہ بھی کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ کا جو مہر مقرر ہوا وہ 20 اونٹ تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود باعث برکت، 35 برس عمر ہوئی، اہل عرب نے فیصلہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو اثر نو تعمیر کیا جائے۔ وجوہات یہ تھی کہ حضرت اسماعیل کے زمانے سے ہی اس کی دیواریں 9 ہاتھ اونچی تھی، اوپر چھت نہیں تھی، اندر جو خزانہ تھا وہ چوروں نے چرا لیا، دیواروں میں دراڑ پڑ چکی تھی، ایک سیلاب آیا، اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوا، اس سے اس کی مضبوطی ختم ہو چکی تھی۔ تو اہل عرب نے فیصلہ کیا اس کو اثر نو تعمیر کرتے ہیں۔ یہ شرط طے ہوئی صرف حلال کی کمائی سے تعمیر کریں گے، صرف حلال کی کمائی سے۔ جب حلال کی کمائی دیکھی گئی جو رشوت کی نہ ہو، سود کی نہ ہو، چھینا چھپٹی کی نہ ہو، لوٹ مار کی نہ ہو، چوری ڈکیتی کی نہ ہو، ادھر ادھر کی نہ ہو، تو وہ بس اتنی ہی نکلی کہ جو کعبۃ اللہ تھا، پہلی جو عمارت تھی اس سے بھی 6 ہاتھ لمبائی میں کمی آ گئی۔ حتیم کعبۃ اللہ کا حصہ تھا، وہ کعبۃ اللہ سے باہر ہو گیا اور ان کی کمائی ختم ہو گئی۔ آج کے سیاستدانوں کی طرح کہ اگر پوچھا جائے بھئی حلال کی کمائی سے مسجد تعمیر کرنی ہے تو 1.5 اینٹ کی ہی تیار ہو سکتی ہے، محل میں چونکہ یہ شرط نہیں ہوتی تو فارم ہاؤس 400 کنال کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اہل عرب کا بھی یہ نہیں کہ ان کے پاس مال نہیں تھا، لیکن تھے وہ بات کے پکے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کرنا حلال کی کمائی سے ہے، پھر گھر میں جتنا بھی تھا حلال جتنا تھا وہی لا کے رکھا۔ اس سے تعمیر یہاں تک پہنچی کہ لمبائی شمال کی جانب سے 6 ہاتھ باہر رہ گئی اور حتیم کعبۃ اللہ سے باہر چلا گیا، وہ حصہ ہے کعبۃ اللہ کا، وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ جب تعمیر چلتے چلتے ہر قبیلے نے اپنے پتھر لا کے رکھے ہوئے تھے اور ایک حصہ ہر قبیلے کے حصے میں آیا تعمیر کے لیے، ہر ایک نے اسے تعمیر کیا۔ جب تعمیر اس مقام پہ پہنچی جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا، حجر اسود کو رکھنا تھا، تو قبائل میں تنازع ہو گیا۔ ہر قبیلہ کہنے لگا حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب ہمارے قبیلے نے کرنا ہے، یہ سعادت کی بات تھی۔ 4-5 دن اسی تنازع میں گزر گئے، قریب تھا کہ بیت اللہ لہو سے رنگین ہو جاتا۔ ایک سمجھدار بندے نے کہا یار لڑائی نہ کرو، کوئی حکم تلاش کرو، فیصل منصف تلاش کرو۔ ابو امیہ مخزومی نے کہا چلو گھر جاؤ، سو آئیں گے دیکھیں گے جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوا کعبۃ اللہ میں، اس کو حکم مان لینا، جو فیصلہ وہ کر دے سب سر آنکھوں پہ رکھنا۔ کہا ٹھیک ہے چلیں گے۔ جب آئے اللہ کی تکوین اور تقسیم دیکھیے، حضور کی ذات گرامی کو کعبۃ اللہ میں بیٹھے پایا، 35 برس آپ کی عمر ہے۔ تو جب سب نے دیکھا، محمد بن عبداللہ اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، سب نے کہا حاذل امین رضینہ ھذا محمد، حاذل امین رضینہ ھذا محمد، اور یہ تو امین ہے، ہم سب اس پہ راضی ہیں، انہیں محمد کہتے ہیں، یہ تعریفوں والے ہیں، اگر تم اس کی نہیں مانو گے تو پھر کس کی مانو گے؟ بس چھوڑ دو، جو فیصلہ یہ کر دیں ہم سب کو قبول۔ ایسا ہی ہوا۔ آگے حضور کی ذہانت دیکھیے، فطانت دیکھیے، آپ کی بصیرت، فہم، تدبر اور تفکر دیکھیے۔ آپ نے اپنی چادر کندھے سے اتاری، زمین پہ بچھائی، اس پہ حجر اسود کو رکھا، کہا آؤ بھائی لڑنے والے قبیلوں سارے آ جاؤ،
اٹھاؤ اس چادر کو۔ سب قبائل کے لوگوں نے مل کے چادر اٹھائی۔ جب وہ اس جگہ پہ پہنچی جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا، حضور خود آگے بڑھے، اپنے دستے مبارک سے اٹھا کے حجر اسود کو وہاں پہنچا دیا، ہمیشہ کے لیے ساری لڑائی کو ختم کر دیا۔ یہ ہے آپ کی ذہانت و فطانت اور وجود مسعود کی برکات۔ کس کس برکت کا ذکر کیا جائے؟ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ ہجرت کا سفر سیرت کا اہم باب ہے۔ جب آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال ہجرت کے سفر پہ گئے، اسی سفر میں ام معبد خزاعیہ کے خیمے میں حضور کا آنا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خاتون، حضرت ام معبد بڑی توانا اور سخی خاتون تھی، خیمے کے درمیان میں یوں اپنے ہاتھوں میں گھٹنوں کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی، ہر آنے جانے والے کو کھلاتی پلاتی تھی۔ لیکن اس دن اللہ نے نبی کی برکت کو ظاہر کرنا تھا۔ ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر چرانے لے گئے، گھر میں ایک ہی بکری تھی، لاغر اور بیمار۔ حضور نے آ کے پوچھا، اماں کچھ ہے کھانے پینے کو؟ اس نے حضور کا چہرہ دیکھا، بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ کہنے لگی، تمہارے جیسے مہمان اس سے پہلے نہیں آئے، پتہ نہیں بعد میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، افسوس کہ آج میرے پاس کھلانے پلانے کو کچھ نہیں، باقی آؤ بیٹھو آرام کرو۔ اتنے میں حضور کی نظر ایک کونے میں کھڑی ایک بکری پہ پڑی۔ حضور فرمانے لگے، اماں جان وہ بکری؟ بڑھیا کہنے لگی، بیٹا بکری تو ہے پر اس کے تھنوں میں کچھ نہیں ہے، یہ اتنی کمزور اور ناتواں ہے کہ ریوڑ سے پیچھے رہ گئی، چرنے کے لیے ریوڑ کے ساتھ پہاڑ پہ بھی نہیں جا سکی۔ حضور نے کہا، ماں اجازت تو دے۔ ماں کہنے لگی، بیٹا مجھے پتہ ہے اس کے تھنوں میں کچھ نہیں، لیکن آپ کے لیے میری زبان پہ نہ نہیں آ سکتی، وہ بکری اور یہ تم، جاؤ میری طرف سے اجازت ہے۔ حضور آگے گئے، پشت پہ ہاتھ پھیرا، بکری ہری ہو گئی، پشت پہ ہاتھ پھیرا، بکری ہری ہو گئی۔ حضور بیٹھے، آپ نے بسم اللہ پڑھی، دعا کی، تھن صاف کیے۔ جیسے ہی نبی کا ہاتھ بکری کے تھنوں کو لگا، تھن دودھ سے ایسے بھر گئے جیسے غبارہ ہوا سے بھر جاتا ہے۔ اب ام معبد دیکھ رہی ہے، ایسی برکت، انگشت بدندہ۔ حضور نے فرمایا، اماں برتن لے کے آؤ۔ ام معبد ایک بڑا سا برتن لے کے آئی، وہی تھا۔ اب برتن کو دیکھے اور بکری کی کمزوری کو دیکھے، برتن دے دیا، حضور نے نیچے رکھا۔ حضور نے جیسے ہی اپنا ہاتھ تھنوں کے قریب کیا، تھن ہاتھ میں آنے سے پہلے بہ پڑے، دودھ ٹپک رہا ہے۔ حضور نے دودھ دھویا، برتن بھر گیا، اس کی جھاگ کناروں سے باہر نظر آنے لگی۔ پہلے حضور نے ام معبد کے پاس بھیجا، اماں پیو، انہوں نے پیا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، پھر حضور نے خود پیا۔ یہ ہے ہمارے پیغمبر، پہلے دوسروں کو پلایا پھر خود پیا، برتن بھی ایک ہے۔ اور آج ہمارے کچھ پیر، ہمارے نہیں کسی کے ہوں گے، کچھ پیر ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میرے برتن کو کوئی منہ نہ لگائے۔ حضرت کے برتن بھی الگ ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت مسلمانوں کے برتن میں نہیں پیتے۔ اور ہمارے پیغمبر کی عاجزی اور انکساری دیکھیے، ایثار دیکھیے، بھوک اور پیاس خود کو لگی ہوئی ہے، پہلے اماں کو پلایا، پھر ساتھیوں کو پلایا، پھر خود پیا، سب شکم سیر ہو گئی۔ پھر کہا پھر برتن لاؤ، پھر برتن لایا گیا، حضور نے پھر دودھ دھویا، کہا اماں یہ گھر میں رکھ لو، خامند آئے گا اس کو پلا دے۔ حضور چل پڑے، اپنی ایسی یادیں چھوڑ گئے جو کبھی بھی وہاں سے رخصت نہ ہو سکی۔ اتنے میں ابو معبد آ گیا، حضور روانہ ہو گئے، ابو معبد آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ خیمہ تو خوشبوؤں سے مہک رہا ہے، آس پاس ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ جب آگے بڑھا، خیمے کے وسط میں بڑا برتن دودھ سے بھرا ہوا دیکھا، حیرت زدہ رہ گیا۔ ام معبد ایک ہی ہویا، کیسے؟ وہ کہنے لگی بس کوئی آیا تھا آنے والا، بس کوئی آیا تھا آنے والا۔ ام معبد وہ کون تھا؟ بس یہ تو نہیں بتایا وہ کون تھا، لیکن کیا بتاؤں اس میں کیا خوبی نہیں تھی۔ ام معبد بتا تو صحیح وہ کیسا تھا۔ ام معبد، اس کا حلیہ ایسا تھا، اس کا حسن و جمال ایسا تھا،
حسن اخلاق ایسا تھا، کلام کی شیرینی اور مٹھاس ایسی تھی، دل آویزی ایسی تھی، اس کا چہرہ ایسا تھا، اس کی ناک ایسی تھی، اس کا سینہ ایسا تھا۔ پہچان گئے ابو معبد، کہنے لگے ام معبد مجھے لگتا ہے یہ تو وہی صاحب قریش ہے جنہیں قریش تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے انعام مقرر کیا ہے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ ام معبد اللہ مجھے موقع دے کہ مجھے اس پیغمبر کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ تو یہ ہے حضور کے وجود مسعود کی برکت کہ آپ نے خشک کو سبز کر دیا، آپ نے کمزور کو طاقتور کر دیا، آپ نے غریبوں کو امیر کر دیا، ذروں کو صحرا کر دیا، قطروں کو دریا کر دیا، غلاموں کو آقا کر دیا۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انقاب المدینۃ ملائکۃ، مدینہ کے راستوں پہ فرشتوں کا پہرا ہے، مدینہ کے راستوں پہ فرشتوں کا پہرا ہے۔ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، نہ وہاں طاعون کا مرض آ سکتا ہے نہ وہاں دجال داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں محمد مصطفیٰ رہتے ہیں، آپ کا روضہ انور وہاں ہے۔ یہ ہے حضور کے وجود مسعود کی برکات، عالم ارواح میں بھی، عالم دنیا میں بھی، عالم آخرت میں بھی، شفاعت کبریٰ عظمیٰ کی صورت میں، اور پھر حوض کوثر کی صورت میں۔ کس کس برکت کو حضور کی ذکر کیا جائے، آپ کی امت اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے سب کچھ کے باوجود، یہ حضور کی برکتیں ہیں۔ کاش اللہ ہم سب کو اس برکت والے نبی کی اطاعت اور سنت کا اتباع کرنے کی توفیق بخشے، تاکہ کامل طریقے سے ذات نبوت کے فیوز و برکات سے ہم مستفیض ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔